مولا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عریب ہادی حاضر خدمت ہے تیسری پوڈ کاسٹ میں، اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مسلسل رہنمائی فرما رہے ہیں علی جناب قبلہ کعبہ مولانا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ قبلہ، ماشاء اللہ۔ ایک مسلسل سفر آپ کے ساتھ علمی ماحول میں جاری و ساری ہے، اور پوڈ کاسٹ جو ہے ماشاء اللہ اپنے عروج پر ہے، اور مسلسل آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ الحمدللہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے لوگوں تک دین کو پہنچانا، دینی نظریات کو، دینی آئیڈیالوجی کو، عقائد کو نوجوانوں تک فراہم کرنا، ان کے لیے آسان بنا کر پیش کرنا، اور اس میں آپ اور آپ جیسے دوستان مددگار ثابت ہو رہے ہیں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے، مسرت کا احساس کر رہا ہوں میں اس پروگرام کو کر جس انداز سے ہماری بات جاری ہے، اور بڑی بنیادی آئیڈیالوجی اور بڑے بنیادی سوالات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ لوگوں کی، آپ کی پوری ٹیم کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ قیمتی وقت فراہم کیا، اور شہزادی آپ کو اپنی ایمان میں رکھیں۔ خوبصورت انداز میں پوڈ کاسٹ جاری ہے، اور مسلسل آپ ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ آپ تمام کے لیے دعا گو رب العزت کی بارگاہ میں، اور ایک مسلسل سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ حافظ صاحب سے جاری و ساری ہے۔ ہمارے تیسرا ایپیسوڈ پوڈ کاسٹ کا اس وقت جاری و ساری ہے، اور آپ کے سامنے سارے سوالات جو ہے وہ دو جوک در جوک جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے آغاز جو کیا تھا، میں ایک دفعہ پھر ایک ریمائنڈ کرواتا چلوں سوالات کو، کہ ہمارا پہلا سوال قبلہ سے تھا کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سوال کیا کہ کیا دین ضروری ہے دنیا کے لیے، اور دنیا ضروری ہے دین کے لیے۔ تو اس کے بعد اب مسلسل ہیں ہم اسی سوال سے، اور ہم آگے آتے ہیں قبلہ۔ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور اب ہم تھوڑا سا اپنا موضوع کو کھولیں گے۔ مثال کے طور پہ جو ہمارا ایک موضوع ہے، ہم اس سے جو ہے باقاعدہ منسلک ہونے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو ایک سب سے اہم سوال تھا اس پوڈ کاسٹ کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلے سیکنڈ ایپیسوڈ میں نے اس کو جو ہے وہ پیش کر دیا تھا، لیکن ایک بار پھر دہراتا ہوں، اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس سوال سے کرتے ہیں۔ قبلہ، بات یہ ہے کہ اسلام اور باقی ادیان جو ہے وہ حصہ ہے اس دنیا کا، تمام پروسیس کا۔ تو اب میری تحقیق کے مطابق جب اتنے سارے ادیان موجود ہیں، تو اسلام پر فوقیت کیوں؟ دین پر فوقیت کیوں؟ ٹھیک ہے، اچھا، اب باقی بھی تو ادیان ہیں، ہم ان کی طرف بھی رجوع کرتے، لیکن اہمیت دین، اہمیت اسلام، اس کی وجہ کیا ہے خصوصی طور پہ؟ کیونکہ دیکھنے والے، سننے والا کوئی قید نہیں ہے، سب چیزیں آزاد ہیں، اور جو جس کو چاہے لائک اینڈ ڈس لائک کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال ضروری ہے کہ اتنے سارے ادیان میں، یعنی عیسائیت ہے اور جو ہے وہ دیگر ادیان موجود ہیں، تو ان میں فوقیت کیوں دین اسلام کو؟ احسن، جزاک اللہ۔ اگر ہم سابقہ گفتگو سے، جیسا کہ آپ نے پچھلے سوال کے جواب سے اس سوال کو جوڑا ہے، اور وہیں سے اس سوال کو نکالا ہے، جب انسان کو دین کی ضرورت محسوس ہو گئی، اسے یہ سمجھ آ گیا کہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اس دنیا کے بعد اگلی دنیا، آیا اگلا کوئی عالم ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر ہے تو اس کی کیا شرائط ہے، میں اس میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، وہ دین کی تلاش میں نکلا۔ اور جب وہ تلاش میں نکلا تو اسے اپنے سامنے سینکڑوں ادیان نظر آئے۔ اسے یہودیت نظر آیا، اسے عیسائیت نظر آیا، اسے ہندوازم نظر آیا، اسے بدھزم نظر آیا، اسے دین اسلام نظر آیا، اور پھر ان تمام ادیان میں سب برانچز نظر آئیں، مختلف فرقے ہر دین کے نظر آئے۔ جیسے یہودیت میں آیا
تو وہاں بھی اسے مختلف فرقے نظر آئے. عیسائیت میں آیا تو وہاں بھی اسے مختلف برانچز نظر آئیں. یعنی قبلہ آپ کی بات تھوڑی سی بیچ میں لے کے آ رہا ہوں، یعنی کہ ہم ہر ادیان میں، یعنی ہر دین کے اندر، ہر جز پر ہم کہیں نہ کہیں، یعنی ایک ادیان، جتنے سارے ادیان ہیں ان کے اندر بھی کیا ادیان موجود ہیں؟ دیکھیں اس کو ٹرمینالوجی کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے ایک اوپری طور پر، بنیادی طور پر دین کہا جاتا ہے، جیسے اسلام ایک دین ہے، اور اس دین کے جتنے فرقے ہیں، جتنی برانچز ہیں، انہیں مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے کرسچینٹی ایک دین ہے اور کیتھولکس اس کی ایک برانچ ہے، اس کا ایک فرقہ ہے، اس کا ایک مذہب ہے. اسی طرح اسلام ایک دین ہے اور بریلویت یا دیوبندیت یا اثنا عشریت اس کے فرقے ہیں، مذاہب ہیں. تو دین اور مذہب میں یوں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک کلیہ ہے، مجموعہ ہے، اور اس کے ماتحت مختلف برانچز آتی ہیں. اچھا، تو اب ہم اسی طرف واپس سفر کرتے ہیں کہ دین اسلام کیوں ضروری، جی، باقی ادیان میں فوقیت کیوں؟ اب میں دوبارہ اپنی بات کی طرف پلٹتا ہوں. اب ایک انسان تحقیق کرنے نکلا تو اس کے سامنے اسے یہ ڈھیروں ادیان اور مذاہب نظر آئے، تو یہاں معاملہ اور مشکل ہو جاتا ہے. میں کس کو اختیار کروں، میں کسے صحیح مانوں؟ یہاں میں ایک آسان سی بنیادی سی تقسیم عرض کروں گا، اور اس تقسیم سے ہمارے لیے بہت واضح ہو جائے گا کہ کیوں ہم دین اسلام کو سب سے زیادہ بہتر دین، بلکہ تنہا دین برحق اور دین کامل سمجھتے ہیں. یہ اگر دنیا میں سینکڑوں ہزاروں ادیان ہیں، اور طول تاریخ سے، ابتدائے بشریت سے دیکھیں تو انگنت ادیان آئے، انگنت افکار اور سوچیں پائی گئی، نظریات پائے گئے. اگر ان کو تقسیم کرنا چاہیں بنیادی طور پر، بیسک ڈویژن اگر ان کا کرنا چاہیں تو وہ دو بنے گا. ایک وہ ادیان کہ جو مختلف دنیا کے گوشوں میں بسنے والے انسانوں کو دین کی ضرورت محسوس ہوئی. اچھا، یہ بھی ایک بڑا مزے کا سفر ہے ریب بھائی، اس پر غور کیجیے گا، اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے بھی چاہوں گا غور کریں. یہ ادیان وجود میں کیسے آئے؟ ادیان کی دو قسمیں ہیں، میں اس پر آؤں گا واپس. ایک ہے زمینی ادیان اور ایک ہے آسمانی ادیان. آسمانی ادیان کی بیسک ڈیفینیشن اور کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ وہ دین ہے جہاں کوئی بندہ یہ کہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی طاقت ہے کہ جس نے مجھے اپنا پیغمبر، اپنا پیغام رسان، اپنا میسنجر بنا کر بھیجا ہے، اور میں اس کی طرف سے تمہارے لیے تعلیمات لایا ہوں، اور میں اس کا نبی ہوں. ہر دین میں نہیں، یہ ہر دین میں نہیں ہے، غور کیجیے گا. یہ ہے آسمانی ادیانوں میں. آسمانی ادیان کے جہاں سے، جن کا تعلق آسمان سے ہے، جہاں سے کوئی نبی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک خدا کا، ایک خالق کا پیغام تم مخلوقات تک لایا ہوں کہ اس پر ایمان لے آؤ اور شرک چھوڑ دو، اور یہ اس کی تعلیمات ہیں. جی پلیز. اسی ایک سوال. آپ نے کہا کہ کوئی نبی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، نبی آ گیا، نبی نے دعویٰ کر دیا، جی، لیکن سوال یہاں پہ تخلیق ہوتا ہے کہ کیا دوسرے ادیان میں بھی یہ سب نہیں ہو سکتا؟ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے کس نے کیا. آسمانی ادیان وہ کہ جہاں پر انبیاء آئے، لوگ آئے، لوگوں نے دعویٰ کیا میں خدا کا نبی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، حق ہے باطل ہے یہ ایک الگ بات. جہاں دعویٰ ہوا کہ کوئی طاقت ہے جس نے مجھے اپنا میسنجر بنا کر بھیجا اور میں اس کی تعلیمات تم تک لایا ہوں، اس کے مقابلے میں زمینی ادیان بھی ہیں. زمینی ادیان کیا ہے؟ جب زمینی ادیان سمجھیں گے تو فرق بہت واضح ہو جائے گا. زمینی ادیان کیا ہے کہ جب زمین پہ بیٹھے کسی انسان کو یہ خیال آیا اور اسے اس بات کا ادراک ہوا، جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا، کہ دین کی ضرورت کا احساس ہونا. جب زمین پہ بیٹھے ہوئے کسی انسان کو کسی جنگل میں، کسی پہاڑ پر، کسی مقام پر بیٹھے ہوئے یہ احساس آیا، اچھا جسے احساس آیا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ عام انسانوں سے زیادہ سمجھدار تھا. اسے ایک خیال آیا، اسے ایک بات ذہن میں آئی، ایک فکر آئی کہ میری اس دنیا میں میرا وجود، یہ بہت باریک بات ہے، غور کیجیے گا ریب بھائی، اس دنیا میں میرا وجود صرف میرا بدن نہیں ہے، بلکہ بدن سے ماورا بھی، بدن سے ہٹ کر بھی کچھ ہے. کیا بات ہے. اسے ایک خیال آیا. اب مثال دیتے ہیں گوتما بدھا.
بدھزم کے بانی. اسے ایک خیال آیا, جنگل میں گیا یا پہاڑوں پر گیا, کہیں بھی گیا, اپنی عیش اور عشرت سے دور گیا, تو اسے ایک خیال آیا کہ میں کیا ہوں. وہ خود کی تلاش میں نکلا, یہ انسان, میرا وجود کیا ہے, مائی سیلف کیا ہے, میں اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کروں. آیا میں یہ بدن ہوں؟ تو سوال یہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ ہیں, یہ میرا سر ہے, اس سر میں میرا دماغ ہے, یہ میرا دل ہے, اس سب میں کہاں ہوں؟ اور کیا اگر یہ میں ہوں تو جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا وہ باقی نہیں ہوتا؟ آیا جس کا دماغ نہ ہو مثلاً, یا جس کا دماغ مر جائے, کیا وہ انسان باقی نہیں رہتا؟ جس کا دل ختم ہو جائے کیا وہ باقی نہیں رہتا؟ تو وہ اس میں کی, مائی سیلف, می کی تلاش میں نکلا کہ یہ جسے میں کہتا ہوں, میں اپنا تعارف کراتا ہوں, میں ارتضا ہوں یا میں عریب ہوں, میں کون ہوں اس سب میں؟ تو اس نے اس بات کو درک کیا کہ یہاں مادے, بدن اور میٹر سے ماورا, اس سے ہٹ کر بھی کوئی چیز ہے جو میرے وجود کا حصہ ہے. اور یہ بہت بیسک تصور ہے, آج سائنس بھی, میٹا فزکس اس بات کو تسلیم کرتی ہے. وہ میں در حقیقت میرا اصلی تعارف ہے. وہ دوسرا وجود کیا ہے؟ وہ انسان کے اس جسم میں بسنے والی اس کی روح ہے, اس کی اسپرٹ ہے, کہ اگر وہ ہے اور باقی تمام اعضاء کٹ جائیں تو بھی میں باقی رہوں گا, اور اگر وہ ایک بار بدن سے جدا ہو جائے, وہ ایک بار ہٹ جائے تو سارے اعضاء صحیح سالم نظر آتے ہیں, مگر دل کام کرنا بند کر دے گا, دماغ سوچنا چھوڑ دے گا, اور میں باقی نہیں رہوں گا. تو جب اس پہاڑوں میں, جنگلوں میں جا کر تپسیا کرنے والے انسان کو, دھیان لگانے والے انسان کو, میڈیٹیشن کرنے والے انسان کو اس بات کا احساس ہوا, تو وہ اس اپنے حقیقی وجود, مائی سیلف, اور اس اپنی اسپرٹ کو زیادہ سے زیادہ دریافت کرنے کے سفر پر نکلا. اسے یہ بات بھی سمجھ آئی, جس طرح میرے بدن کی کوئی غذا ہے, اسی طرح میری روح کو بھی غذا کی تلاش ہے, میری روح کی بھی بھوک ہے, میری روح کی بھی پیاس ہے. بدن کی غذا کھانے پینے سے بھوک مٹ جاتی ہے, روح کی کیا غذا ہے؟ وہ اس تلاش میں نکلا. اسے یا اس جیسے دیگر لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ روح کی غذاؤں میں سے ایک بہت بنیادی اور ضروری غذا, اور روح کا بدن سے مطالبہ یہ ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اس کے سامنے سر کو جھکاؤ. واہ. اب جب وہ اس منزل پر پہنچا, کوئی رہنمائی نہیں ہے اس کے پاس, وہ خود سوچ رہا ہے, یہ اس کے فطری سوالات ہیں جن کے جواب کی تلاش میں وہ سفر پر نکلا ہوا ہے. تو روح نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ جس نے بنایا ہے اس کے سامنے خود کو جھکا دو. اب وہ اس تلاش میں نکلا کہ پھر مجھے کس نے بنایا ہے, کون ہے جو میری مشکل آسان کرتا ہے, کون ہے جو مجھے بچاتا ہے, کون ہے جو مجھے عطا کرتا ہے. اس کے پاس کوئی رہنمائی تو نہیں تھی. تو جس نے آگ کو بھڑکتے ہوئے, جلتے ہوئے دیکھا, اس نے یہ طے کر لیا کہ چونکہ اس وقت, اس زمانے میں مجھے اس کے بھڑکنے کی وجہ نہیں سمجھ آتی, لہٰذا یہی میرا خدا ہے, اور اس کے آگے, آگ کے آگے اس نے سر جھکا لیا. یعنی جس نے, جی پلیز معذرت چاہتا ہوں انٹرپٹ کرنے کے لیے, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہاں سے ہمیں اصل دین تک پہنچنے کے لیے کیا ہم نے بہت سارے ادیان کا سامنا کیا؟ کیا یہ بات درست ہے؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ انسانیت نے اصل حقیقت کی تلاش میں بہت سے ادیان اور افکار کا سامنا کیا. جی, مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم نے بچپن سے یہ واقعہ بھی سنا ہے, اور آپ اور مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ مثال کے طور پہ یہ سورج ہے. اب ایک شخص میں نام آپ ڈکلیئر کیجیے گا کہ یہ سورج اگ رہا ہے, یہ خدا ہو سکتا ہے. جی گیا, بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا. احسنت. اب یعنی کہ ہمیں اصل دین تک پہنچنے کے لیے بہت سارے ادیان کے سامنے سے گزرنا پڑا, یا ان کے مراحل سے گزرنا پڑا. تو مقصد یہ ہوا کہ ہم نے, جیسے کہ ہم نے, اب آتے ہیں ہم اپنے پہلے والے سوال پر, جی, کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, پہلے والے سوال پہ میں اس لیے ریٹرن آیا کہ اب وہاں پہ بھی عقل کا کام تھا, جی, یہاں بھی عقل کا کام ہے. بالکل.
وہاں بھی ہم مختلف طوفانوں کو طغیانیوں کو عبور کرتے ہوئے ہم اس پار سے اس پار جا لگے. ٹھیک ہے, اب وہاں بھی یہی سلسلہ درپیش تھا ہمیں, عقل انسانی کو وہاں بھی مسئلہ درپیش یہی تھا کہ بھئی یہاں سے وہاں جانا ہے, میں نے اس پار سے اس پار جانا ہے, تو میں کیسے جاؤں گا؟ جی, اس کا سوال, عقل کا استعمال, جی, شعور دیا گیا جی, انسان کو ان معاملات سے نمٹنے کے لیے. بالکل, کہ آپ نے کیا جو ہے وہ دماغ اپنے شعوری طور پہ اپنے آپ نے فیصلے کرنے ہیں کہ کیا چیز آپ کے لیے درست ہے, کیا چیز آپ کے لیے درست نہیں ہے. اچھا, اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو کراس کر کے ہم آگے آتے ہیں, اب ہم اس سوال پہ واپس اپنے آتے ہیں, کیونکہ ہم اسی سوال کے اطراف ہم نے جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں کہ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے اصل دین تک پہنچنے کے لیے مختلف ادیان کو عبور کیا. اس کے بعد جا کر ہمیں کہیں معلوم چلا تو چلنے کی وجہ کیا تھی, یعنی کیا وہ اس کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ ہمیں اعتبار آ گیا کہ ہاں بھائی نہ یہ غروب ہونے والا ہے, نہ یہ کسی کو اپنی جگہ دینے والا ہے. میں اسی پر آ رہا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے ادیان کی دو قسمیں ہیں, ایک آسمانی ایک زمینی. زمینی ادیان کو ہم ڈیفائن کر رہے تھے, کیسے انسانیت ان تمام کو عبور کر کے دین برحق پر پہنچ جائے. یہی آپ کا سوال ہے. جی جی, کیسے اس حقیقت کو پالے نہیں, جس کی تلاش میں انسانیت. اس کے لیے یقین بھی ہونا چاہیے کہ یہ دین اسلام ہے. بالکل, یہ یقین کیسے آئے گا؟ برحق بھی ہونا چاہیے. بالکل, مطلب ایسے جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے تو یہ عقیدہ رکھ لیا بھائی یہ جو ہے یہ سورج جو ہے وہ غروب بھی ہوا اور سورج طلوع بھی ہوا. یہ طلوع ہوا تو میں نے مان لیا یہ خدا ہے. طلوع ہوا, نہ صرف طلوع ہوا اتنا روشن ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا جا سکتا. جی جی جی, آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اتنا روشن ہے کہ سارے عالم کو روشنی بانٹ رہا ہے, تو اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. جب انسان کی فکر یہاں تک پہنچی تو اس نے سورج کی پرستش شروع کر دی. قرآن نے بڑا ہی لطیف مناظرہ نقل کیا نبی اللہ خلیل خدا ابراہیم کے, جنہیں تمام آسمانی ادیان کا باپ کہا جاتا ہے, کیونکہ تمام آسمانی ادیان کو, کہ جنہیں ہیونک ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے, آسمانی ادیان, ان تمام کی جڑیں پلٹتی ہیں دین ابراہیمی کی طرف, جسے دین حنیف ابراہیمی کہتے ہیں, جنہیں اسی وجہ سے تمام آسمانی ادیان کو ابراہمک ریلیجن بھی کہتے ہیں. قرآن نے ایک مناظرہ دیا جو در حقیقت کنایا تھا کہ ابراہیم اور ان کے دین اور ان کے ذریعے زمین تک پہنچائے گئے دین نے تمام زمینی ادیان پر غلبہ حاصل کر لیا. کیسے؟ بیسک لاجک سے, اس عقل و شعور کے ذریعے سے جو انسان اور بشر کی فطرت میں رکھا گیا. مناظرہ بڑا خوبصورت کہ سورج طلوع ہوا, قوم نے سورج کو سجدہ کیا جو سورج کی پرستش کرتے تھے. ابراہیم نے ابھی ان کو نہیں ڈانٹا, ابھی یہ نہیں کہا تم مشرک ہو, یہ نہیں کہا, فتویٰ نہیں دیا تم مشرک ہو, تم کافر ہو, تم کیا کر رہے ہو, نہیں, سورج غروب ہونے کا, تاکہ لوگوں کی عقل کو جھنجھوڑ سکیں, اور تاکہ جو آواز ابراہیم باہر سے دے رہے ہیں وہ لوگوں کے اندرون سے اٹھے, قلب سے. ابراہیم نے انتظار کیا, ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائی. وہ سورج کو ایک دن ایک وقت تھا کہ سورج کو ڈوبنا تھا, وہ ڈوب گیا. جب ڈوبا تو ابراہیم نے پھر بھی نہیں کہا تم مشرک ہو, فتویٰ نہیں لگایا, میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا. عقلوں کو جھنجھوڑا, پوچھا کہ یہ کہاں گیا, یہ ڈوب گیا. تو ڈوب گیا, جو اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہ روک سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کمال سے زوال کی طرف آ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد چاند نمودار ہو گیا. پھر ان کے پاس گئے جو چاند کی پرستش کرتے تھے, انہیں بھی اسی دلیل سے قائل کیا. جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے انہیں بھی اسی دلیل سے قائل کیا. خلاصہ کلام یہ زمینی ادیان کیسے ابھرے, کیسے پیدا ہوئے کہ وہ انسان کہ جس نے آسمانی رہنمائی کو نہیں لیا, جس نے انبیاء کی رہنمائی کو نہیں لیا, ہم اسے ایک ایج دینے کے لیے کہتے ہیں, اگرچہ یہ بات درست نہیں ہے, کہ اس تک فرض کرتے ہیں کہ آسمانی نبی کی خبر نہیں پہنچی, آسمانی دین کی خبر نہیں پہنچی, فرض کرتے ہیں. وہ حقیقت کی تلاش میں ہے, اس نے ہر اس چیز کو اپنا خدا ماننے کو قبول کر لیا, وہ ہر اس چیز کو خدا ماننے لگا کہ جس چیز کی حقیقت, جس چیز کے ہونے کا ریزن, جس چیز کی سائنٹیفک ڈیفینیشن اسے نہیں معلوم تھی. کبھی اس نے بتوں میں خدا کو تلاش کیا, ان بتوں میں جو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. کبھی اس نے پتھروں میں خدا کو تلاش کیا. آپ یقین جانیے اریب بھائی, آپ کو شاید
حیرت ہوگی, لطف محسوس ہوگا کہ اس دنیا میں ایک وقت میں چاکلیٹ کے جو بیج ہوتے ہیں, کوکو بینز, اس دنیا میں ایک وقت میں انسان نے اس کی بھی پرستش کی ہے. وہ اسے اتنا لذیذ لگا. کیسے؟ وہ اسے اتنا لذیذ لگا, اتنا ٹیسٹی لگا, اتنا اچھا لگا کہ اس نے کہا میں اس کے آگے جھکوں گا, اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے. یعنی یہ کیا تھا؟ ذائقے سے بھی جو ہے وہ دین ظاہر ہو سکتا ہے. جی, ذائقے سے بھی دین ظاہر ہو سکتا ہے. جس تک دین جس کی عقل تک نہ پہنچے وہ پھر خواہشات میں دین کو تلاش کرتا ہے. جی جی. دنیا میں کن کن چیزوں کی پرستش آج بھی ہوتی ہے, عضو بشری کی پرستش آج بھی دنیا میں کی جاتی ہے, یقین جانیے. جی جی جی, یہ تو فیکٹ ہے. بالکل بالکل. تو یہ سب کیا ہے؟ اور یہ در حقیقت ایک جملے میں اگر اس کو سمیٹ دوں, تمام زمینی ادیان, چاہے وہ ہندوؤں کا اپنے بتوں کو پوجنا ہو, خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت, چاہے وہ پارسیوں کا اپنے ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ کی پرستش کرنا ہو کہ جس پر پانی کا ایک قطرہ بھاری ہو جائے, چاہے وہ کسی قوم کا کسی بھی زمینی شے کی پرستش کرنا ہو یا اسے خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک بنانا ہو, در حقیقت تمام زمینی ادیان میں ایک بات کامن ہے کہ لوگ اپنی جہالتوں کی پرستش کرتے ہیں, لوگ اپنی جہالتوں کو پوچھتے ہیں. جس چیز کا سبب وہ نہیں جان سکے اس کی پرستش میں لگ گئے. کیوں لگ گئے؟ کیونکہ ایک بات سچ تھی, ایک بات حق تھی. وہ کیا؟ کہ ان کی روح کو پیاس تھی اپنے سے کسی بڑے, اپنے کسی خالق کے سامنے جھکنے کی, مگر اس خالق تک نہ پہنچ سکے. یہ ہو گئے زمینی ادیان. یہ زمینی ادیان اتنے واضح البطلان ہیں, یعنی ان کا رد اور ان کا غلط ہونا, باطل ہونا, غیر منطقی اور غیر معقول ہونا اس قدر واضح ہے کہ ایک سمجھدار انسان وہ کہتا ہے میں لادینی ہو جاؤں گا, میں ملحد ہو جاؤں گا, مگر اس قسم کی حماقتوں کو تسلیم نہیں کروں گا. میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو نہیں پوج سکتا. ایک عام لاجیکل انسان, چاہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو, اسے بھی اگر لاجک سے سوچے, منطق سے سوچے, وہ اس بات کو کبھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو جتنے زمینی ادیان ہیں وہ ہماری گفتگو سے پہلے ہی نکل گئے. اچھا, اب بچے ہمارے پاس آسمانی ادیان. احسنت. تو اب آسمانی ادیان میں کتنے دین شامل ہیں؟ آسمانی, جی, یا 2 یا 3؟ بنیادی طور پر جب اصطلاح استعمال کی جاتی ہے آسمانی ادیان کی تو اس سے 3 ادیان مراد ہوتے ہیں, یہودیت, عیسائیت اور اسلام. اچھا, اب بات چاہتا ہوں. جی پلیز. آسمانی ادیان جہاں تک میں سمجھا کہ ایک نبی آیا, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے بھیجا گیا ہے, یہ ہو گیا دین اسلام. جی. کیا عیسائیت میں بھی ایسا دعویٰ کیا گیا؟ کیا یہودیت میں بھی ایسا دعویٰ کیا گیا؟ اور اگر عیسائیت میں ایسا دعویٰ کیا گیا تو وہ غلط کیسے ہوا؟ کیونکہ آسمانی تھا. اور اگر یہودیت میں یہ دعویٰ کیا گیا تو وہ غلط کیسے ہوا؟ گو کہ آسمانی تھا, فوقیت تھی. ہر آسمان والی چیز پہ فوقیت ہے کہ نہیں ہے؟ احسنت. بہت اچھا سوال ہے کہ اگر یہودیت میں بھی یہی دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو غلط کیسے ہوا؟ جناب آپ سے کس نے کہا کہ وہ غلط ہوا؟ یعنی صحیح ہے, ہم صحیح مان لیں اس کو. حضرت موسیٰ کو ہم نبی مانتے ہیں. بالکل. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اس بشر کے, اس آدمی کے کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا اور پل بڑھ کر جوان ہو کر اس نے یہ دعویٰ کیا, فرعون کے سامنے جا کر کہا کہ انا رسول ربک, اے فرعون میں تیرے رب کا, میں تیرے پالنے والے, تیرے پیدا کرنے والے کا نمائندہ ہوں. ہم اس دعوے میں نبی اللہ موسیٰ کو سچ مانتے ہیں. اور جب جناب عیسیٰ ابن مریم نے دعویٰ کیا کہ میں, اور کب دعویٰ کیا, یہ بھی بڑا عجیب اور لطیف ہے, گہوارے میں نہیں, گود مادر میں, ماں کی گود میں دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب اور نبوت دی گئی. ہم اس دعوے میں نبی اللہ عیسیٰ کو حق برحق مانتے ہیں. نہیں دیکھیں, میرا سوال پھر وہیں پہ یعنی کیا, میں اور آسان کروں آپ کے لیے. آسمانی ادیان 3 ہیں,
اور تینوں ہی برحق ہیں. تو پھر یہاں پہ ڈفرینس بٹوین کیسے ہے وہ؟ احسن، یعنی کہ یہودیت پوائنٹ آف ویو سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کو نیگیٹیولی لیا. جی. عیسائیت ٹھیک ہے، حضرت آپ کے پیغمبر تھے عیسائی، اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں بالکل قابل احترام اور لازمی سی بات ہے، پیغمبر کا ایک رتبہ ہوتا ہے اور ایک شان و شوکت ہوتی ہے. لیکن اب یہاں پہ آ کے ہمیں رکنا اس لیے پڑے گا کہ اللہ کا پیغمبر دعویٰ کر رہا ہے جی، اور جو فرشی بندے ہیں انہیں ماننا پڑے گا. جی. لیکن اب جو نہیں مان رہا، یہاں اس کی عقل کا مسئلہ ہے، جی، یہاں اس کے شعور کا مسئلہ ہے. جی. پھر دین کیسے غلط ہوا؟ احسن. میں یہیں پہ اپنا سوال جو ہے نا قبلہ روک رہا ہوں کہ مجھے جو ہے یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کافی، کیونکہ سوال ہمارا طولانی ہے جی، لیکن ہمیں جو ہے وہ لطف بڑھا رہا ہے اس میں، در سوال. تو میں عرض کروں؟ جی بالکل. آپ دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں یہ طے کرنی ہوگی کہ ہمیں یہودیت کو اور یہودی کو الگ الگ رکھنا ہوگا. اس وقت یہودی قوم کیا کر رہی ہے، آپ نے عرض کیا نا کہ بدنام ہے. اچھا، ایک مثال کے طور پہ میں جی چاہتا جی ہوں جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہودی اور عیسائی، جی، یعنی یہودیت اور عیسائیت میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس پہ آ جائیں. ایک ہے یہودیت اور ایک ہے یہودی. ایک ہے دین اور ایک ہے اس دین کا ماننے والا. ایک ہے نظریہ اور آئیڈیالوجی اور عقیدہ اور ایک ہے اس عقیدے کا فالوور جو خود کو اس عقیدے کا فالوور کہہ رہا ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ ایک اسلام ہے اور ایک مسلمان ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آپ نے بھی یقیناً سنا ہے، بڑا معروف ہے کہ اسلام کو مسلمانوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بڑا برا تاثر جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہاں جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، وہ نظریے پر ہے، وہ آئیڈیالوجی اور عقیدے پر ہے. یہاں ہم ماننے والوں کی حرکتوں اور ان کے افعال کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں. یعنی جب میں کہہ رہا ہوں یہودیت کا جو دین ہے اور ان کے جو نبی تھے وہ برحق ہیں، تو میری یہ مراد نہیں ہے کہ آج کا جو یہودی ہے وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نظریے کی حقانیت پر بات کر رہے ہیں. جو افراد ابھی اپنے آپ کو اس نظریے کا حامل کہتے ہیں، ہم ان کی حقانیت پر بات نہیں کر رہے، ہم انہیں سرٹیفائی نہیں کر رہے. بات واضح ہوئی؟ اور آسان کروں آپ کے لیے، جب انسان ادیان میں بہترین دین کی تلاش میں نکلے گا، آسمانی ادیان تک آ گیا اور اس نے عقل و شعور سے تعصب کی اینک کو ہٹا کر اگر وہ تحقیق کرے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا جو ہمارا بحیثیت مسلمان عقیدہ ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام یہ تین الگ الگ دین نہیں ہیں، یہ ایک ہی دین ہے. اچھا، یہ ایک ہی دین ہے کہ جسے خالق نے، مالک نے، کہ جو ان تینوں ادیان میں مشترک خدا ہے. یہ تو بعد میں عیسائیوں میں بعض فرقوں نے نبی اللہ عیسیٰ کو اللہ کا شریک قرار دیا والعیاذ باللہ، وگرنہ بنیادی طور پر عیسیٰ جو پیغام لائے تھے وہ کیا تھا کہ وہ جو میرا خالق ہے اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھکو. تو وہ جو ایک خالق ہے اس نے بشریت کی اس دور کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس نبی کو خاص شریعت اور خاص احکام کے ساتھ بھیجا. جب بشریت میں ترقی ہوئی، انسان جب سے خلق ہوا، جب سے اس دنیا میں آیا، کمال کی طرف راغب ہے. آج ہم جہاں ہیں 2000 سال پہلے بشریت وہاں نہیں تھی. آج جو انسان کی سوچ ہے 2000 سال پہلے وہ سوچ نہیں تھی. ایسا ہی ہے. جی جی. تو اللہ نے، ایک خدا نے کہ جو ان تینوں ادیان کا مشترک خدا ہے، ان تینوں ادیان نے مشترکہ طور پر اسی کی عبادت اور پرستش کی طرف بلایا. اس نے بشریت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، ان کے ارتقاء کے مرحلے کو دیکھتے ہوئے پے در پے یہ شریعتیں اور یہ انبیاء اپنی جانب سے بھیجے جو اس دور کے انسان کو اس دور کی ضرورت اور انسان کی سمجھ کے مطابق دین خدا لے کر آئے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ طے کیا، یہ خبر دی، اس بات کو یقینی بنایا کہ میرے بعد اگلا نبی آئے گا
جو دین خدا کو کے سلسلے کو آگے بڑھائے گا، کمال کی طرف لے جائے گا، ختم نبوت تک جائے گا، جو ختم نبوت احمد مرسل تک جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توریت تمام تر تحریفوں کے باوجود، انجیل تمام تر، بائبل تمام تر تحریفوں کے باوجود، آپ اگر ڈھونڈنے بیٹھیں، تحقیق کرنے بیٹھیں، تو آپ کو اس میں آخری نبی کا تذکرہ ملے گا۔ سوال، یہ ایک دین تھا، یہ تین الگ الگ دین نہیں تھے۔ دینداروں نے، دین کے ماننے والوں نے ان تینوں کو تقسیم کر دیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ڈٹے رہے، ضد پر اڑے رہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا، اس سے پہلے بھی آپ مجھے اس چیز کے حوالے سے بتا چکے تھے، لیکن سوال در سوال، یعنی کہ یہ جو تینوں دین تھے یہ ایک تھے جی، اس میں اختلاف انسانی شکل میں ہوا۔ جی ٹھیک، اچھا، انسان نے جی آپ کچھ، اختلاف صرف انسانی شکل میں نہیں ہوا۔ ان تینوں دینوں کے، ادیان کے ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ A to Z ایک تھے، اور یہودیوں پر بھی ویسی ہی نماز اتری تھی جیسی مسلمانوں پر اتری، نہیں، بنیادی نظریہ ایک تھا، جی بنیادی عقیدہ کامن تھا، توحید، نبوت اور قیامت ان تینوں ادیان میں مشترک تھی۔ نہیں، بالکل، احکام میں فرق تھا۔ وہ کیوں تھا؟ اس زمانے کے بشر کا جو لیول تھا اور جو اس کی ضرورت تھی، اسے اس کے مطابق احکام دیے گئے، اسے اس کے مطابق شریعت دی گئی۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں، شریعت کیا ہے؟ دین اور شریعت کا فرق بھی ایک اہم فرق ہے، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے یہاں واضح کر دوں، اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں اپنے نوجوان دوستوں کی نمائندگی میں۔ دین ہے نظریے کا نام، اس مکمل کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی کا نام، اور شریعت ہے اس دین کے، آپ یوں سمجھیے، کانسٹیٹیوشن کا نام۔ کہ دین اور نظریہ جب سمجھ آ گیا تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ اب کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ یہ جو عملی احکام ہیں، پریکٹیکل لائف کے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام دین ایک ہی ہے، وہ دین ابراہیمی ہے، جسے قرآن میں دین حنیف کہا گیا۔ یہ شریعتیں تین ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے سوال کی طرف ایک دفعہ رخ دوبارہ کریں اور اس چیز کو نظر ثانی کریں کہ باقی ادیان اور دین اسلام میں فرق جو ہے وہ شعور کا ہے، وہ آسمانی، شریعت کا ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں آسمانی ادیان کی، زمینی ادیان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہماری بات آغاز میں ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا جواب آپ نے مکمل کر دیا۔ اچھا، اب بات یہاں پہ آ گئی آسمانی ادیان کی، اس میں جو فرق تھا وہ تھا شریعت کا۔ ٹھیک ہے، شریعت نے اصل دین کو کلیریفائی کیا، ڈسکرائب کیا، ایسا ہی ہے؟ اسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دین ایک عقیدہ تھا، جب انسان نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا۔ میں تھوڑا سا اور ڈیفائن کرنا چاہوں گا شریعت کو اپنے دوستوں کے لیے، وہ کچھ وقت کی ہماری پاس کمی ہے۔ جی تو ہاں، تو ہم یہ ہے کہ اس موضوع کو بھی متصل رکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں قبلہ کہ اس کا پورا جواب جو ہے ہمارے سامعین تک پہنچ سکے۔ دیکھیں، غور کیجیے گا، دین ایک نظریہ تھا، ایک عقیدہ تھا، جس میں تین بنیادی ارکان تھے۔ توحید تھا کہ کائنات کو بنانے والا، انسان کو خلق کرنے والا ایک ہے، اس کی وحدانیت وہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ہے، اور وہ ایک اس کائنات کی ہر مخلوق سے بالاتر ہے، اور چونکہ وہ ہر مخلوق سے بالاتر ہے، لہٰذا مخلوق اسے اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتی۔ یہ توحید تھی۔ اس کے ساتھ ایک نبوت تھی۔ ایک منٹ، آپ کی بات پھر رک رہا ہوں، جی، پہچانیں گے کیسے؟ احسنت، یہ سوال ہم آگے جا کر رکھتے ہیں۔ اچھا، چلیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو بات ابھی ہم نے چھیڑ دی ہے، جس میدان میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ بخیر و عافیت نکل سکیں۔ اچھا، دین ایک عقیدہ تھا جس کے تین بنیادی ارکان تھے، چاہے وہ یہودیت، عیسائیت، اسلام، تینوں کی بات کر رہا ہوں، یہ آسمانی ادیان ایک ہے، ایک آسمانی دین ہے جو اللہ نے نازل کیا مختلف انبیاء کے ذریعے سے۔ دین تین عقیدے تھے، تین نظریے تھے، یا ایک نظریے میں تین ارکان تھے۔ توحید تھا کہ کوئی ایک ہی ہے، وہ ایک ہے جس نے کائنات کو خلق کیا۔ نبوت تھی کہ اس نے اپنے نمائندے بنا کر کچھ خاص انسانوں کو عام انسانوں تک بھیجا، جو انسانوں کو بتائیں کہ اس بنانے والے کی ہم سے مرضی اور چاہت کیا ہے، اس نے ہم سے کیا مانگا ہے۔ اور تیسرا اور آخری رکن قیامت،
روز آخر، ڈے آف ججمنٹ، کہ اب جو نبی کی بات پر عمل کرے گا اور بنانے والے کی چاہت پر عمل پیرا ہوگا اسے جزا ملے گی، اور جو بنانے والے کی نافرمانی کرے گا، نبی کی بات پر کان نہیں دھرے گا، اسے سزا ملے گی۔ سوال یہ آتا ہے، یہ بنیادی عقیدہ کہ نبی جو پیغام لایا کہ اس بنانے والے نے تم سے یہ چاہا ہے اور اس کام سے تمہیں روکا ہے، اس کوڈ آف کنڈکٹ کو شریعت کہتے ہیں۔ کیا بات واضح ہوئی؟ کیا بات، اسے شریعت کہتے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام دین ایک ہیں، وہی 3 بنیادی ارکان، شریعتیں مختلف ہیں۔ کیا بات، یعنی ہر نبی نے جو بتایا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس میں ڈفرینس ہے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اس سے پہلے آپ پوچھیں میں خود پوچھ لوں گا اپنے آپ سے۔ کیا بات، کیا بات، وہ یہ کہ اگر خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک، تمام انبیاء اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، عقیدہ وہی ایک ہے، تو پھر اس کی باتوں میں فرق کیوں آیا؟ شریعتوں میں ڈفرینس کہاں سے آیا؟ کہ یہودی کو کہا کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، مسلمان کو کہا نہیں یہ نہیں کرنا، یہ دوسرا کام کرو۔ اس کے لیے تو شرط ہے نا اس کا رابطہ ہونا۔ وہ رابطہ ہونا تو شرط ہے، مگر سوال یہ کہ اگر خدا ایک ہی تھا، نبی بھی اسی نے بھیجے ہیں تینوں، تو تینوں کے عقیدے بھی ایک، شریعت میں کیوں فرق آیا؟ جو احکام اس نے جاری کیے اس میں فرق کیوں آیا؟ کیا خدا کے علم والعیاذ باللہ پہلے کمی تھی، پہلے اسے نہیں معلوم تھا؟ کیا وہ جو ہماری پہلی ایپیسوڈ میں بات ہوئی تھی، جیسے انسان تجربہ کرتا چلا جائے اور غلطیوں سے سیکھتا چلا جائے، کیا خدا کے ہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، شریعتوں میں ڈفرینس خدا کے علم کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ جس نبی کو جس قوم پر بھیجا گیا، اس قوم کی ذہنی اور عقلی اور شعوری حالت کی وجہ سے آیا۔ یعنی اس وقت جب نبی اللہ موسیٰ کو بھیجا گیا، بشریت جس ذہنی ارتقاء کے مرحلے پر تھی، بشریت کا فکری لیول جو تھا، اس کے اعتبار سے انہیں شریعت دی گئی کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی باری آنے تک، ان کا وقت آنے تک، انسانی ذہن مسلسل ترقی کی طرف ہے، ذہن کی طاقت بڑھ چکی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ چکی تھی، لہٰذا اب شریعت میں انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ امینڈمنٹس ہوئے جو نبی اللہ موسیٰ کی شریعت سے اور کامل تھے اور کمپلیٹ تھے۔ پھر جب ہمارے نبی کی بات آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب بشریت اس منزل تک پہنچ چکی تھی، ذہنی ارتقاء کی، شعور کی ارتقاء کی، ترقی کی، اس کمال تک پہنچ چکی تھی کہ اب خدا نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی آخری اور کمپلیٹ شریعت دے دوں، وہ شریعت کے جو قیامت تک چلے گی، کیونکہ اب بشریت اس قابل ہو چکی ہے کہ یہ کامل اور کمپلیٹ شریعت کو، اور شریعت کے فائنسٹ اور آخری کامل ترین نمونے کو برداشت کر سکیں، سمجھ سکیں، عمل کر سکیں۔ اور یہ شریعت اتنی کمپلیٹ ہے کہ قیامت تک آنے والا انسان چاہے اس کا ذہن کتنی ترقی کر لے، یہ شریعت اس کے لیے قابل عمل رہے گی۔ تو شریعت کا فرق، خلاصہ کر دوں، معذرت خلاصہ کر دوں چونکہ مشکل باتیں تھی تھوڑی سی۔ شریعت جب نبی ایک تھے، دین ایک تھا، تو شریعتوں میں فرق خدا کے علم میں کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ انسان کی ذہنی حالت اور اس کے قد کی وجہ سے آیا۔ یعنی کہیں نہ کہیں ہم اپنے ایک جز کی طرف سفر کریں تو پرانے سوالات، یعنی پہلے کیے ہوئے سوالات کا جو عمل دخل ہے وہ ان سوالات میں بہت ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ابھی آپ نے بات کہی کہ بات سب بہتر تھی لیکن شعور کا مسئلہ تھا، جی، شریعت کا مسئلہ تھا، تو یعنی بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے کا سفر طے کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ جیسے قبلہ نے آج ہمیں جو ہے وہ بہت بہترین انداز میں یہ کلیئر کیا کہ اسلام اور باقی ادیان میں کیا فرق ہے، اور یقین جانیے کہ آج بہت مطمئن ہے میرا ذہن اس حوالے سے کہ مجھے یہ آج ایک چیز بڑی واضح ہوئی کہ جو آسمانی ادیان ہیں ان میں
اور زمینی ادیان میں کیا فرق ہے. ویسے تو زمینی ادیان قبلہ ڈسٹرائے ہیں ہر حوالے سے, ٹھیک ہے, جو ابھی میں نے آپ سے گفتگو کی اس حوالے سے, لیکن کمال بات یہ ہے کہ شریعت ایک ہے اور اس کے زاویے مختلف ہیں. زاویے بھی شعور کی وجہ سے مختلف ہوئے, جی, شریعت کی وجہ سے مختلف ہوئے. ان دو چیزوں کا کردار اہم تھا. جی. تو یہ ہو گیا آج کے ہمارے سوال کا حصہ. یا آگے آپ کچھ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو چلیں ہم چلتے ہیں سامعین کی طرف. آج کا ہمارا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے, یا کچھ غالباً شاید زیادہ ہو گیا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ آج انتہائی مؤثر گفتگو جو ہے وہ قبلہ سے ہماری رہی, اور کافی زیادہ ہم نے جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا. اور انشاءاللہ قبلہ کی موجودگی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. خدا ان کو سلامت رکھے. خدا اور انشاءاللہ بہت شکریہ قبلہ, آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمارے سوالات کو اتنا آسان کر کے جوابات آپ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. خدا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور بہت شکریہ آپ تمام کا, آپ تمام ہمیں سماعت فرماتے ہیں اور ہمیں جو ہے اپنے مختلف سوالوں سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اور خدا آپ تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین ناظرین کو اپنی امان میں رکھے. ہم انشاءاللہ چوتھی پوڈ کاسٹ میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. اور ایک اور سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں قبلہ کہ میں اس کو جو ہے وہ چوتھے پوڈ کاسٹ میں ہی ڈکلیئر کروں اپنے سوال کو آپ کے سامنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت خاص سوال ہے, اور اس سوال میں انشاءاللہ میں بھی لطف اندوز ہوں گا اور سامعین بھی, اور اس کے بعد آپ کے جوابات کی جو ہے وہ ایک الگ ہی کشش ہوتی ہے. اور ان کششوں کو سلامت رکھے خدا. اور انشاءاللہ ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے چوتھی پوڈ کاسٹ میں قبلہ کے ساتھ. آپ کا میزبان اریب ہادی. والسلام علیکم.